کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں معافی مانگوں گا. ہمیشہ کہا کہ میں کس بات کی معافی مانگوں. آپ لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے, فلاں شخص کو معافی مانگنی چاہیے, اس ادارے کو معافی مانگنی چاہیے. اپنے بارے میں وہ کبھی انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں یا مانگوں گا. اس مرتبہ جب صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے تو یہ ایک نیو ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے کچھ شرائط ضرور لگا دی بٹ کہا کہ ہاں میں معافی. یار قصہ مختصر آپ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والی تھاں تے آ جائیے, اڈیالہ جیل یا سپریم کورٹ. اڈیالہ جیل وہی نا کہ وطن عزیز میں اور کوئی موضوع سخن نہیں رہا تو یا اڈیالہ جیل کو زیر بحث لائیں یا سپریم کورٹ. میں اب آپ نے چونکہ اس کے اوپر یعنی بضد ہیں, بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت آج کل وطن عزیز میں یہی رہ گئی ہے. میں ستاؤ مجھے. اچھا اب بتائیے اڈیالہ. انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگنے کا اعلان کیا نا ایک طرح کا, بٹ وہ مشروط کر اب دی. لوگوں کو کانٹیکٹ تھی 9 مئی کے 9 مئی کے بعد اور انہوں نے کہا تھی معافی مانگنی ہے کہ میں وزیر اعظم بنا تھا تو اس بات کی معافی مانگوں. آف کورس 9 مئی سے ریلیٹ اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی پچھلے دنوں 5 اگست کو ایک پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اور انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا کہ 9 مئی پہ ادارے کا ایک واضح موقف ہے. اب جو 9 مئی کے حوالے سے ان کی معافی کی بات ہے, اب اس میں وہ بار بار شرائط لگا رہے ہیں کہ ہاں. نہیں پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں سر, آپ یہ سمجھتے ہیں عثمان کو بھی میں نے بلایا اس حوالے سے تاکہ ہم تازہ اپڈیٹ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آج ہوا کیا. اگر وہ ہے ہمارے ساتھ عثمان بھائی بہت شکریہ. یار تو اگر آ گئے ہوئے تو خدا کے لیے اپنا کیوں میرا سر کھا رہے ہو, ہر نے اپنے یعنی پکا رکھی ہے کھچڑی. السلام علیکم جی عثمان بھائی. جی وعلیکم السلام سر, کیسے. اچھا بھائی عثمان, آپ جلدی سے بجائے اس کے کہ وقت ضائع کریں, آپ یہ یعنی بتائیے کہ کیا اہم باتیں بالکل جیسے یعنی بلیٹن کے طور پر جو امپورٹنٹ باتیں جو یہ آج انہوں نے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہی ہے. سب سے پہلی بات جو تھی جو آج بہت زیادہ اہمیت کی عامل بھی ہے, بانی پی ٹی آئی نے ثانیہ 9 مئی پر مشروط معافی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری 2 شرائط ہیں, اگر یہ شرائط پوری کر دی جائیں تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. شرط نمبر 1 بتائیے کیا ہے. جی دیکھیں, پہلی شرط یہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ثانیہ 9 مئی میں اگر ہمارے کوئی کارکنان جو ہیں وہ ملوث تھے تو ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اور اگر سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے اور اس میں جو مقتدرہ کے سب سے طاقتور حلقے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ثانیہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے, اگر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئیں اور فوٹیج میں یہ نظر آ جائے کہ یہ جلاؤ گراؤ کرنے والے اور اہم تنصیبات پر حملے کرنے والے اور پرتشدد مظاہرے کرنے والے کارکنان جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, تو میں ان کو نہ صرف پارٹی سے نکالوں گا بلکہ ان کو خود سزا بھی دلواؤں گا اور یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ ان کو قانون کے مطابق جو وہ سزا دی جائے. اور اگر اس سارے معاملے کے اوپر اگر فوج ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی تو ہم فوج سے بات نہیں کریں گے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فارم 47 کی جو حکومت ہے اس سے بھی بات نہیں کریں گے. مزید انہوں نے چوری کے بھی الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جو ثانیہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, جن کے پاس یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں, وہی ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داران بھی ہیں. ہمارے اس پرامن مظاہرے کو پرتشدد مظاہرے کے اندر جو وہ تبدیل کیا گیا. انہوں نے کہا اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے اور فوٹیج میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کارکنان ہمارے تھے تو میں ثانیہ 9 مئی پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ پھر ہم سے معافی مانگیں کیونکہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف. اچھا یہ بتائیے, چلیں یہ تو ہوگی پہلی شرط, بنیادی بات یہ کہی کہ جی سی سی ٹی وی جو ہے وہ 2 شرائط. دوسری شرط کیا ہے. جی دیکھیں, دوسری شرط انہوں نے یہ عائد کی ہے کہ ہمارا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ فوری واپس کیا جائے اور ملک کے اندر صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں. لیکن اس سے پہلے ایک ضروری یہ چیز ہے کہ مجھ سمیت یعنی بانی پی ٹی آئی نے اپنا کہا کہ میرے سمیت آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف اور محسن نقوی کی جو اہلیہ ہیں ان کے نام اسی ایل کے اندر جو وہ ڈالے جائیں کیونکہ ان کی بیرون ملک جائیدادیں موجود ہیں اور اس میں بہت ساری رپورٹس جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے. اور یہ انہوں نے 2 بڑے مطالبات سامنے رکھے ہیں کہ اگر ہم بات کریں گے تو ان 2 مطالبات پر. تو میں نے پھر ان سے یہ سوال کیا. آپ نے کیا سوال کیا؟ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ثانیہ 9 مئی جو ہے اس میں آپ کے کارکنان جو ہے وہ ملوث تھے, متعدد جو سی سی ٹی وی فوٹیجز اب تک کی منظر عام پر آئی ہیں اس کے مطابق بھی, اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ثانیہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو کسی صورت جو ہے وہ معافی نہیں دی جائے گی. اب آپ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ وہ کارکنان جو ہے وہ آپ کے نہیں ہیں. اگر یہ کل ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کارکنان آپ کے ہیں تو آپ کے پاس تو اخلاقی طور پر بھی معافی کا جو ایک جواز ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر آپ کیوں معافی مانگیں گے.
تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے کیسز دکھائے گئے اور ہماری پارٹی کو کرش کیا گیا، اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، میرے جو کارکنان اور جو میرے وکلا تھے ان پر تشدد کیا گیا، مجھے گھسیٹ کر لے کر گئے، اور آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم بھی مقتدرہ کے سب سے زیادہ طاقتور حلقے کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں ان کے سامنے ہم احتجاج کریں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اس سے ہمیں محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پر مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ جو ظلم ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور اس ظلم کی ایک وضاحت بھی انہوں نے کی۔ یہ تو دیکھیے، یہ جو پھر داستان ہے جو صبح سے چل رہا ہے کہ مشروط طور پر، اور جس کی وجہ سے یہ اڈیالہ سے داستان شروع کر رہے تھے، تو میرے پیارے بھائی میں تو وہاں موجود نہیں تھا۔ عثمان، آج نہ صرف کہ آپ وہاں پہ آپ خود موجود تھے، بلکہ آپ جب سے ان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے آپ ہر سماعت میں موجود ہوتے ہیں، آپ ان کی باڈی لینگویج بھی اچھی طرح اب تک سمجھ گئے ہیں، آپ ان کے لب و لہجے سے بھی بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان کے رویے میں آج کچھ لچک نظر آئی ہے؟ جی دیکھیں، چونکہ گزشتہ 3 سماعتوں سے ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے رویے میں کافی زیادہ ہم نے تبدیلی دیکھی ہے، اور ان کے اس بیان کے بعد، کیونکہ جو گزشتہ 3 سماعتیں ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو جائیں، اور اس پر انہوں نے اپنے جو پارٹی رہنما ہیں، پارٹی رہنماؤں کو بھی یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ فوج کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں۔ تو یہ تاثر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب مذاکرات ہو جانے چاہیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک کی بھی جو فکر ہے وہ بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ مذاکرات ہو جائیں۔ تو میں نے آج ان سے دوسرا جو سوال کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ملک کی جو صورتحال ہے اس کی آپ بات بھی کرتی ہیں، کیوں نہیں آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اداروں کے اوپر آپ عدم اعتماد کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کو معافی نہیں دی جائے گی، پھر آپ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ معافی ہم سے مانگی جائے، تو آپ اس ساری صورتحال کے اندر خود کیوں نہیں معافی مانگ سکتے، کیوں نہیں معافی مانگتے کہ ملک کی حالات بہتر ہو جائیں؟ تو انہوں نے یہ 2 شرائط رکھی ہیں کہ یہ 2 شرائط اگر پوری کر لی جائیں تو اس کے اوپر ہم بات کریں۔ اچھا، ایک بات بتانا عثمان، آئی ایم سوری کہ میں آپ کو بالکل آپ سے جرا کر رہا ہوں، کیونکہ یار وہاں پہ موجود نہیں تھا، میرے پیارے بھائی مجھے معاف کر دیں۔ مجھے یہ بتائیے، چلیں پہلی شرط تو سمجھ میں آ گئی کہ جی 9 مئی میں اگر میرے لوگ ملوث ہیں تو CCTV دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں، یہ CCTV فوٹیج یہ کہیں کہ جی یہ بندہ آپ کا گجرا والے کا ہے، وہاں کا ہے، وہاں کا ہے، میں خود آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو نئی پخ ہے کہ میرے سمیت فلاں فلاں کو جو ہے وہ ECL پہ ڈال دیا جائے اور مینڈیٹ بھی واپس کیا جائے۔ نہیں، مینڈیٹ تو یار 3 شرائط ہوئی آئے گا نا بعد میں۔ یہ اس کا کیا ECL پہ ڈال کے پھر کیا کریں؟ ان سب کا اچار ڈالنا ہے، ان کو میوزیم میں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے اس معاملے پہ بھی آج بانی پی ٹی آئی سے یہ سوال کیا کہ جب آپ خود جیل میں ہیں تو نام ECL پہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کے بنگلہ دیش کے حالات ہوئے ہیں اور ملک کے اندر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا ٹھہریے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح بنگلہ دیش کے حالات ہوئے ہیں ملک میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، ملک پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں؟ جی اپنے پاکستان میں یار، سیدھی سی بات ہے، بڑا اہم ہے یہ، وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے اور انہوں نے موازنہ کی ہے بنگلہ دیش کے حالات اور پاکستان کے حالات کے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے جو حالات ہو چکے ہیں اور ان حالات میں بھی انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد جو ہے انہوں نے اپنے بڑے من پسند آرمی چیف کو منتخب کیا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جس آرمی چیف کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہاں پر تو جو سویلینز ہیں ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ہمارے سانیہ 9 مئی میں تو اس طرح نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بھی 3 لوگ جو ہے وہ معذور ہوئے ہیں، ایک کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، 16 شہید ہوئے ہیں اور 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے پھر ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جن لوگوں کی آپ بات بتا رہے ہیں 9 مئی کے باوجود، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ان زخمی افراد اور شہداء کی جو فہرست ہے وہ اب تک کیوں جاری نہیں کی؟ یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی FIR کہاں درج ہے؟ اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، اس لیے ان کے مقدمات جو وہ درج نہیں ہو سکے۔ ملکی حالات کو انہوں نے اس لیے کہا کہ مجھ سمیت اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو NRO2 دے کر نیب نے 1100 ارب روپے کی کیسز وہ معاف کرائیں۔ آپ سمیت کسی اور صحافی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نام جب ڈال دیے گئے ECL پہ تو بعد میں کیا کرنا ہے؟ کیا ہوگا اس کے بعد؟
جی بالکل، یہ ہم نے یہ سوال بھی ان سے پوچھا، چونکہ آپ خود جیل میں ہیں تو ای سی ایل میں نام ڈالنے کا فائدہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے. اور باقی انہوں نے نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور محسن نقوی جو ہے ان کی اہلیہ کا نام لیا کہ ان کے نام بھی ڈالے جائیں، تاکہ قوم یہ جان سکے کہ ان کی 500 ملینز کی پراپرٹی جو ہے محسن نقوی کی اہلیہ کی وہ ملک سے باہر ہے. یعنی محسن نقوی صاحب کی مبینہ طور پر ان کی اہلیہ کی وہی نا، اہلیہ کی مبینہ طور پر 500 ملین یہ روپوں کی بات کر رہے تھے یا ڈالروں کی؟ جی دیکھیں، انہوں نے ڈالرز کی بات کی ہے. 500 ملین US ڈالر کی پراپرٹی، ڈالرز کی. اچھا چلے. بھائی عثمان، آپ کا بہت بہت شکریہ. بھائی یہ ساری گفتگو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ کسی طرف نہیں جا رہی ہے. ایسے ہی صبح سے آپ تو اچھا آپ نے اڈیالہ سے شروع ہو کر کیا نکالا پھر؟ وقت ضائع کیا؟ یہی نہیں، میں یہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ان کی اڈیالہ جیل پہنچنے کے بعد 2 مرتبہ باضابطہ 2 مرتبہ جملہ پورا کر لو، 2 مرتبہ باضابطہ بات چیت کے لیے انگیجمنٹس کی گئی. 2 مرتبہ باضابطہ. انگیجمنٹ میں اور باضابطہ میں تھوڑا سا فرق چلو ہوتا ہے. بہرحال باضابطہ ان سے ان کے آپ یہ کہیں کہ مذاکرات جو ہیں ان کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ اچھا کیا یہ براہ راست ہوئے ان کے ساتھ یا بالواسطہ ہوئے؟ اور ہمارے ملک کے ایک نامور صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، جی، وہ میرے خبر نشر ایک شو میں آتے ہیں. سب سے جو پہلی ملاقات مذاکرات کا حوالہ تھا نا، پہلی بات چیت اسٹیبلشمنٹ میں، لفظ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا باضابطہ ڈائریکٹ جو بات اس کا آپ نے نصرت جاوید نہیں مجھے ایک دم سے سمجھ آ گیا کس طرف آپ کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، نصرت جاوید نے بشرا بی بی کو بریک فاسٹ کرایا تھا اسلام آباد کی ایک بیکری سے منگوایا گیا تھا، اور میں نے تصدیق کی، آپ کی خبر درست تھی. بالکل. وہ ایک باضابطہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں کانٹیکٹ. وہ مسز عمران خان صاحب سے صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹ ہوئی، وہی جو روابط رہے. دیکھیے وہ بنی گالا بھی دیر سے پہنچی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات کہ سزا سنا دی گئی تو بھئی اگر آپ نے بنی گالا کو جیل ڈکلیئر کر دیا ہے تو لیا اور وہاں چھوڑ آتے سزا کے بعد. وہ انہیں اتنی دیر کہاں لگی، وہ کہاں رکی. اس کے بعد وہ اڈیالہ گئی تھی سپرنٹینڈنٹ کے آفس. اس کے بعد وہ لیٹ پہنچی تھی. ناشتہ انہوں نے وہاں کیا تھا، وہ جگہ بھی بتائی مجھے آپ نے، آنر نہیں بتائی تھی آپ نے. تو ایک جگہ پہ ناشتہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ اڈیالہ لیٹ پہنچی تھی. اڈیالہ جیل میں وہ دیر سے پہنچی اور ان کے لیے پھاٹک یوں کھولا گیا جیسے بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. تو یقینی طور پر ان کو دا ویری تھنگ، انہیں جب سزا سنا دی گئی تو انہیں بجائے جیل میں رکھنے کے ان کو بنی گالا منتقل کر دیا گیا. درست ہے نا؟ تو اس کے پیچھے کچھ ہوا. وہ کیا ہوتی منڈیر نہ چڑھنے والی ایک بات کرتے ہیں، وہ بیل منڈیر نہ چلی. اور جس شخص نے فیسیلیٹیٹ کرائی تھی یہ ساری گفتگو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں، انہیں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. اس حد تک امبیرسمنٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ میں پوسٹڈ ہوں یہاں سے میں اب ڈونٹ وانٹ کہ میں یہاں رہوں، اب مجھے کہیں اور پہنچوں. اس حد تک امبیرسمنٹ کرائی. ٹھیک ہے، لیکن ادارے نے پھر اس ملک اور قوم کی خاطر دوبارہ سے انگیجمنٹ کے بارے میں آن دا ریکویسٹ آف پاکستان تحریک انصاف، یہ بھی میں بتاتا چلوں. یہ دوسری باضابطہ ادارے اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ بھی بیل جو ہے منڈیر نہ چڑھی. 2 دفعہ یہ حادثے ہو گئے کیونکہ دونوں دفعہ عمران خان صاحب اپنی کچھ شرائط پر، یہ شرائط نہیں تھی جو اب بتائی انہوں نے، وہ کچھ اور شرائط تھی کہ ہاں یہ شرائط ہے میری، اس پر میں معافی بھی مانگوں گا اور میں آپ سے آپ کے تعلقات جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. میرا پوائنٹ یہ ہے جس وجہ سے میں وہ جدوں پہلے 2 دفعہ آپ کی شرائط کی وجہ سے وہ ڈی ریل ہوا مذاکرات کا دور، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. پہلے یہ معافی مانگنے کو تیار نہیں تھے، ابھی خود اناؤنس کیا کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر یہ ہو جائے، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر فلاں کام ہو جائے. تو یہ جو شرائط جس طرح کی وہ دے رہے ہیں، اس وقت ہم حافظ شیرازی کے کسی بہت ہی پیچیدہ شعر کی تشریح اور تعبیر وغیرہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ پر چلو 2 منٹ لے. جو بھی ذکر میں نے عثمان سے سنا ہے اس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے جو قیدی ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ابھی حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے ان کو، ان کے بیانیے کو مضبوط بنایا ہے. تو ایک جگہ انہوں نے صرف حوالہ دیا. حوالہ ایک ہی دیا جاتا ہے لیکن انہیں
जिस चीज को उस्मान, अब जाहिर है ये वहां मौजूद है, He was there, इसने ये पूछा कह सवाल। रहे हैं कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि गुज़श्ता 3 पेशियों में उनको उनके एटीट्यूड में, उनके रवैये में, उनके लबो लहजे में लचक नजर आ रही है। मैं वहां जाए बगैर, मैं उनके साथ कच बैसी में नहीं उलझना चाह रहा था, वो बेचारा भागा भागा, आपने उसको एंगेज किया हुआ था, वो आपको रिपोर्ट देने आया है। सर। मेरी दानिश में मौसूफ में लचक नहीं आई है। वो ये महसूस कर रहे तो हैं, है ना मशरूत माफी, चलो का ऐलान। ओ यार, जब ये कहा जाए खाली बात या तो रखो ना, खाली 9 मई तक वो कह रहे हैं कि जनाब फलां फलां को करके चलें जी, मैं समझ सकता हूँ आसिफ अली जरदारी जी इस मुल्क के दूसरी मरतबा सदर हैं, मैं समझ सकता हूँ जी नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, मैं जनाब ये भी समझता हूँ शहबाज शरीफ जी दूसरी मरतबा वजीर आजम हुए। हो गई बात, हो गई। मिसिज मसूद जी मोहसिन नकवी क्यों क्यों नहीं, वो कहते हैं ना कि क्यों क्यों कमाल कर रहे हो, नहीं, मुझे नहीं पता लगा कमाल कर रहे कि हो। वो समझते हैं ना पंजाब सुनावा तीनू ते लावा नूनू ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब, मुझे पता है कि आपकी ताकत का सरचश्मा कहाँ है। तो ताकत के सरचश्मे को पैगाम पहुंचाया जा रहा है। एग्जैक्टली इसको आप लचक कह रहे हो यार, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा था कि वक्त आया ना करें मेरा, वेरी राइट। आपसे मेहरबानी, लेकिन अडियाला जाने का शौक होता है आपको, शायद वो अब बहुत ज्यादा परेशानी लाहक है कि यार को रेटिंग्स वगैरह ले ली जाए। की करिए, वो तो बगैर आंधियां नहीं। चल, लेकिन क्या करूं, ये चले तो रेट खोपा है, अच्छा चढ़ा हुआ है। आज आपको मिल गई किसी तरह की कोई दाल दलिया हो जाएगा हैं? तड़के वाली लोग दाल। कहे कि वाह जी अदनान साहब ने क्या आज तड़का हमारी लगाया। माशी मसलों में बात करूंगा, और पूरे आपने पूरे 4 0 मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ नॉन स्टार्टर, चले जी, एक वरना मोहसिन नकवी का नाम